برسی مؤنث ہے تے عرس موٹی موٹی گل آ رہی ہے سمجھ شیر بھی سنے نعت بھی سنی خطاب بھی سنے بارہ دو چار گلاں عرس مذکر مذکر میں نہ ہوتا ہے بندہ مرد تے مؤنث میں نہ اور اسی تے جدوں منانے نا اسی عرس منانے تے کیوں منانے ہیں اندر تعلق جڑا نا کتاب امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی اے ابن تیمیہ دی شگرد تے ساڈے نہیں ہے تے چلو ہاں ساتو کر کے انہاں کتاب لکھی ہے کہ جدوں بندہ دنیا تو رخصت ہوتا ہے نا وہ قبر وچ جاندا ہے تے اے جڑی میں حدیث پیش کر رہا نا امام ابن قیم کہہ رہا ہے کہ خبردار کوئی بندہ اس حدیث کو جھوٹی نہ کہے تے کمزور نہ کہے صحیح ہے سبحان اللہ حدیث جڑی امام ابن قیم کہہ رہے ہیں پھر کہہ لو کہ اہل حدیثاں نے سردار کہہ رہے ہیں کہ اے حدیث جھوٹی نہیں یہ بیان کرو وہ فرماتے
فرماتے ہیں کہ جس ویلے مردے نو قبر وچ دفن کردے ہو تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان دی سراندی بہ کے 3 آوازاں مارو. جی بولو 3. ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں. یہ کتاب کا نام ہے کتاب الروح. اندر 3 آوازاں مارو. قبر وچ لیٹن والا پہلی آواز تے بولدا نہیں, دوسری آواز تے اٹھ کے بہ جاندا ہے, تیسری آواز تے آندا ہے او صدقے جاواں جڑے راہاں تو آیا. معلوم ہویا میں اج قبر دا مسافر بنیا تے تو مینوں کچھ کہنا چاہنا ہے کہ امتحان تیرا ہون والا ہے تے کوئی مدد کرنا چاہنا. بول بول کی بولنا ہے تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو پھر کہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے کہو 3 گلاں امام ابن قیم نے کہیاں نے. معلوم ہویا مر جان تو بعد قبر دے وچ زندہ بھی ہونا ہے, اٹھ کے بہنا بھی ہے. ایک قبر دے اتے بہن والا عالم جان وچ, او عالم برزخ وچ عالم جان والا بولے تے عالم برزخ والا سنے. عالم برزخ والا انا موئی مٹی دے اندر سن رہا ہے. اگلی حدیث بیان کر رہا ہے کہ روحاں نو ملدیاں نے. پہلیاں روحاں جڑیاں گئیاں ہویاں نے او ملاقات کر لیندیاں نے. یہ بھی وہ لکھدا ہے جاندیاں نال ہی ہو جاندیاں نے. جاندیاں نال ہی روحاں دی ملاقات ہو جاندی ہے. اگے کہندے نے کہ اپنے صفحہ 80 تے لکھدا ہے, آندا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے علی کدی کدی اسی سرکار دے نال تے نہیں ہوندے ساں, تسی ہوندے سو ہر ویلے, صبح نال شام ویلے رات نو دنے ہر ویلے سرکار دے نال رہندے ہو. اے تیناں گلاں دا جواب تے دیو. فرمایا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے بولو بولو پوچھو جڑا مرضی سوال پوچھو. فاروق اعظم کہتے نے کہ گل اے آ سرکار کہ کدی کوئی بندہ کسی نال محبت کردا ہے تے ویسے معلوم نہیں ہوندا کہ محبت والی کوئی گل ہوے. کسی نال کوئی پیار کردا ہے تو انہوں پتہ نہیں کوئی پیار والی شے ویکھی نہیں لیکن انہوں پیار ہوندا ہے. کوئی بندہ کسی نال عداوت کردا ہے تے کوئی دا برائی تے ویکھی نہیں, عداوت کیویں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے کہ میں سرکار دے نال ساں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے جڑیاں روحاں نے پھر اے روحاں ملدیاں نے نا جدوں اس ویلے جنہاں دا تعارف ہو جاندا ہے وہ آپس نال محبت کردے نے تے جڑے چپ کر کے رہندے نا دنیا تے بھی ایویں جویں ڈیبو لڑے ہوئے. انہاں کیا اگلی گل ہے حضور اے کدی کدی بندہ گل کردا ہے. حضرت صاحب ابن امام ابن قیم کر رہے ہیں, آندے نے بندہ گل کردا ہے, گل کردا کردا بھول جاندا ہے تے او میں پھر کی پیاں دا بھائی یاد کرو کی پیاں دا سا. یہ کیوں گل کردا کردا بھول جاندا ہے, پھر انہوں یاد آ جاندی. حضرت مولا مشکل شاہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی گل سرکار نے دا چھڑی ہے. آپ فرمایا جویں آسمان دا چل بدلاں وچ ہوندا جے پھر چل چمکدا پوری انسانیت نہیں, پوری مخلوق نو جگمگاوندا فوراً بدل آ جاندا, روشنی بند ہو جاندی ہے. اسی طرح انسان دا دل اندے اتے غفلت دا جدو بدل آ جاندا ہے گل کردے کردہ بھول جاندی ہے, جدو بدل دور ہو جاندا ہے گل یاد آ جاندی. تیسرا کہندا ہے حضور مینوں تیسری گل سمجھاؤ. او کی ہے انہاں کیا ہو کیڑی؟ انہاں جدو بندہ فوت ہو جاندا ہے دنیا تو انتقال کر جاندا ہے یا رات خواب وچ ہوندا ہے, کدی خواب سچا تے کدی جھوٹا. اودی کی وجہ ہے
فرمایا جدو روح دنیا تو رخصت ہو جاندیاں نے نا بعد روح عرش عظیم تے جا کے ٹھہر دی عرش عظیم تے جا کے ٹھہر دیاں نے اور پھر او جڑی گفتگو اتھوں دی سن کے تے واپس آندیاں نے او خواب سچا ہوندا ہے کچھ روحاں ایسیاں ہوندیاں نے جیڑیاں اتھوں سن کے آندیاں تے راہ بیلی مل جاندا ہے راہ شیطان مل جاندا ہے وہ کچھ اپنے طرح گل پا دیتا ہے وہ جڑے جاگدا ہے تے خواب کوئی ہوندا ہے تے ہوندا جھوٹا ہے کیسیاں گلاں میں ایت پڑھی اللہ فرمایا فاذکرونی آ جڑا فا ہے نا ایندے وچ بڑا کمال کیا بات ہے آکھو سبحان اللہ فاذکرونی ورنہ کہہ سکتا سی واذکر اللہ ذکرا پس تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد ایک ترجمہ دوجا ترجمہ ہے پس تسی مینوں یاد رکھو میں تانوں یاد رکھاں گا تیجا ہے پس تسی میری یاد وچ رہو میں تہاڈی یاد وچ رہواں گا اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلالہ سے اٹھے پوچھا کسی نے حضور سمجھ نہیں آ کہ یاد رکھاں گا یاد وچ رہو آپ نے فرمایا کہ اتنا مسئلہ بھی حضور نے حل کر دیا اور کی مایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جڑے قبر دے مسافر بنن گے لیٹے تے قبر وچ ہون گے لیکن یاداں مسیتاں وچ پیاں ہون گیاں تے کچھ لوگ چلدے پھردے کھاندے پیندے زندہ پھردے ہوں گے انہاں کو نام لین والا چودھری محمد یوسف کلیاں تو انتقال کر گیا ساری پردہ لیکن آج بھی سال بعد نہ ہو رہا کچھ لوگ مر جان تو بعد وہ ایتھے زندہ اللہ کا قرآن بولے نا اللہ دا قرآن بولے حال عطا علی الانسان من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انسان اتے ایک ایسا وقت گزر چکے ہے انسان ہے سی مذکور نہیں سی انسان ہے سی لیکن وہ ذکر کرنے والا ہے کوئی نہیں سی وہ ذکر وہ کرے بھی کیوں مذکور ہویا ہی نہیں او ذاکر بن جاندہ پھر مذکور بندہ انہیں اللہ دا ذکر نہیں کیتا ان دا ذکر کرنے والا کوئی رہ نہیں گیا اور آپ یہ آنندہ پچھوں کچھ نہ کرے پچھوں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ اور ان دے نالی ایہوئی ابن قیم رحمت اللہ ایک واقعہ لکھ دے دیں اور حدیث وچ آیا ہے حدیث نوٹ کر دیں آنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غریب آدمی آ گیا تے میرے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کی حال ہے تیرا کہہ دو سبحان اللہ اور تیرا کی حال ہے آندا غریباں دا بدو حال ہوتا ہے غریباں دا بھی کو حال ہوتا ہے تے سرکار نے فرمایا تو سنا ہو رہا ہے انہیں سونے اکھاں وچوں آنسو آ گئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوا ہے آندا جدوں تو جمعیاں تے جوان ہویا تے ہن تک غریبی نے مار چھڈیا ہے سونے مینوں غریبی نے مار چھڈیا میرے نبی کریم گلی پے ہوئے لے گفتگو ہو رہی ہے جبریل پرواز تو کم لیا سبحان جبریل آیا آگے دے یا رسول اللہ جی دے نہ گلی پے ہو کل زور دی نماز تو بعد نے مر جانا زور دی نماز تو بعد مر جانا وہ تو جانا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کی بڑے حیران ہے میرے آقا دی اکھاں چوں آنسو آ گئے فرمایا گل میرے نال کر رہے ہے اور موت دا پتہ کوئی نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگلی گل پوچھی فرمایا تیری کوئی خواہش تیری کوئی حسرت تیری کوئی آخری تمنا ہے واہ کملی والا میرے تیری عظمت کو قربان جاواں میرا آقا آخری تمنا بھی پوری کر رہا میرے آقا نے فرمایا 10 آخری خواہش انہیں کے سونیا غریباں دیاں خواہشاں جو جوانی چڑھیا پیدائش تو لے کے آج تک
ساری زندگی میٹھا نہیں کھاتا، میٹھا نہیں کھاتا۔ ایک خواہ دوجی خواہش سونا میری یہ خواہش ہی رہی سی کہ میرا نکاح ہو جائے تے کرماں والی نصیباں والی بھاگاں والی تے عظمت کوئی نظمت والی نیک بیوی مل جاوے تے میں تے او دوویں بہ کے ان دی یاد کر دے، پھر ان دی یاد وچ ٹر جاندے۔ سونیا نہ وقت آیا نہ غریبی ساتھ دیتا، اپنے بھی جڑے سانو امیر نے، بڑے بڑے امیر نے، پیلیاں پانڈے والے نے، جاؤ جلال والے نے، سونیا سب منہ مڑ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جوانا اے تینو پتہ نہیں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جہاں واسطے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں تیری آخری خواہش بھی پوری کرنا۔ فرمایا اینا صدیق، میرا صدیق کتے ہے؟ صدیق اکبر آگا لگتا ہے کہ یا رسول اللہ، فرمایا بڑا مالدار ہے، معلوم ہویا مالدار ہوئے تے میرے صدیق جیجا ہوئے، مال بھی رکھ دائی آکڑ بھی نہیں رکھ دا۔ اینا فروق آدم کتے نے لبیک یا رسول اللہ، میں ایدر آدم بڑے مالدار، میرا غنی کتے سمان، میں کیا رسول اللہ ایڈے ایڈے مالدار پورے مکہ کے مدینہ تو بہت بڑے بڑے، یہ نہ دیکھتے ہیں مالدار ہونا، دینداری مالدار، دنیا بھی مالدار۔ فرمایا علی میرے کدرے یا رسول اللہ، لبیک آجو۔ فرمایا برا واسطے کوئی جا کے سینا لے آئے، کوئی جا کے آٹا لے آوے، ہر ایک نو کہہ دیتا فلاں فلاں پیسے دینے، پیسے لے آئے نہ مال لے جو شادی دا پروگرام ہوتا ہے سارا کچھ لے آؤ۔ سنانے کے لیے کیا کہ اے ہو جا حلوہ بنا، کی بنا؟ میرا یار ایک کل نے پوچھ جانا ہے حلوہ ترہ جگہ پائے نہیں، بڑے منہ پانے کیوں آتے ہیں وہ ساڑھے نہ لگا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ حلوائے ہو جا بنائے ہو جا کسے نے نہ بنایا ہوئے، میرے غلام دی حسرت پوری کل ٹر جانا ہے، ٹر جانا ہے محبوب دلان دے جھک کے اج مہارا اجڑی وسطی نظری آوے کنڈ دیتی جایا۔ سارے صحابہ کرام نے پروگرام بنا لیا، کرتا چیزاں لے آنیاں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تواڈے رشتے داراں وچ کوئی لڑکی ہے، ایتھے جڑا توجہ کرنی، تسی بھی کلمہ پڑھیا تے میں بھی کلمہ پڑھیا، دنیا سارے بھی کلمہ پڑھیا، جڑے بندے کل ٹر کے نہ رشتہ لے گا بولو کہ صحیح کلمہ انہوں بھی پڑھیا، کلمہ آسان بھی پڑھیا۔ انہوں نے کیا سونا میرے چاچے دے کول رشتہ ہے، لڑکی ہے بڑی خوبصورت ہے، بڑے امیر نے، میں غریب ہاں، انہاں گھر آیا سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جا۔ میرے نبی نے انہیں چاچے کو سدیا، فرمایا میرا کلمہ پڑھے عرض کیتی آقا صدق دل نال پڑھے آئی اللہ نو ملیا، فرمایا میں محمد نے تیری بیٹی دا ایندے نال لقا کیتا ہے، نکاح ہو گیا۔ بولو نکاح، دو حسرتاں پوریاں، ایک میٹھا پکایا تے ایک نکاح کیتا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سارے حباب کل اے سارا سامان تو ساڈی دے گھر بھیج دینا، سارا بھیج دیتا گیا۔ نکاح کر کے میاں بیوی میاں دے کول پہنچ گئی، جس لئے پہنچ گئی میرے نبی نے ایک صحابی کو بلا فرمایا تو زور کو لا کے اثر تک انہاں دے گھر آنا جانا بار
کن کرنا رون کی آواز نہیں آ رہی. انہیں آخیا ٹھیک ہے دل صاف ہے. اثر تو زور تو پہلا گیا جا کے کن کریا ہاسے کی آواز آ رہی ہے مسکران کی آواز آ رہی. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے غم آنے والا اپنے پرائے کا غم کھانے والا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو رون دی آواز کیونکہ اج انہیں مر جانا ہے زور تو مر جانا ہے تو جلدی کر جدو رون دی آواز ہے تو مینوں آ کے دسنا ہے فوراً ساری گیا زور لگ گیا سبحان اللہ زور لگ گئی اثر کا وقت ہو گیا ساری گیا کن کرا مسکراہی خوشیاں کی آواز آئی مرد کے آیا میرے نبی فرمایا سنا کیا ہے خوشیاں ہاستے ہی ہاستے وہ خوشیاں موجیں ہی موجاں اگلی والا کی اونی واقعی آئی. 14 تمخانے والی نے سر سجدے وچ رکھیا فرمایا عرض کیتی مولا اونچیاں شاناں والیا الہ حکم الہ واحد یا اللہ وحد رب وحدہ لا شریک کل نفس ذائقۃ الموت. موت دے گرا تیرے ہاتھ وچ مولا انہیں تے زور ویلے فوت ہونا سی. جبریل نے دسیا سی جبریل اپنے آپ تے گل نہیں کرتا تیرے گلوں آیا انہیں آ کے دسیا سی زور ویلے فوت ہو جانا ہے تے یا اللہ فوت ہویا نہیں آواز آیا اے سونیا جبریل نے پیغام صحیح دیتا انہیں جو گل کی بالکل ایویں کل زور تو بعد دی موت دیاں گھڑیاں سی اندے موت دا کل لے کے اسرائیل دے ہاتھ دیتا پھر میں واپس لے لیا. کیوں لیا فرمایا کہ جس ویلے اللہ بھی سامنے سی سامنے سی میاں بیوی بیٹھے ہوئے سن اللہ اللہ کرتے پیسے جا ایک لقمہ توڑ کے لقمہ لے کے منہ بلے لگائے تے رستے بھی یعنی دروازے دے وچوں آواز آئی پلیاں دی خیر اج دل ہو گئے میں بھکھا ہاں پیٹ بھر جائے گا اللہ دی راہ تے کچھ دے دیو. اور صاحب دی بیوی نو کہن لگا ایندے تو ود کے کیڑی گل ہے کہ اللہ کریم نے کرما والی بیوی دتی ہے میں دیا نا اے بھی خواہش پوری ہو گئی او بھی خواہش پوری ہو گئی میں آنا حلوے دی کھان دی کیڑی لوڑ ہے جڑا ایڈا عظمتاں تے شاناں والا رب ہے کیوں نہ ہوئے اون دی راہ تے اے دے دئیے. جس ویلے او صدقہ دے دتا گیا فقیر نے ہاتھ اٹھائے بولو فقیر نے ہاتھ اٹھائے یا اللہ جوڑی سلامت یا اللہ جوڑی سلامت یا اللہ ہمیشہ انہاں دے چہرے تے خوشیاں غمیاں نہ ہون ہمیشہ اے جدا نہ ہون یا اللہ انہاں تو بلاواں دور کر دے پاویں موت بھی بلا ہوئے. جدو فقیر نے ہاتھ اٹھائے نا تے میری رحمت جوش وچ آ گئی میں کہ آیا تو محبوبہ لینا آیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ایک جنازہ آیا صحابہ نے اسی جنازہ پڑھن لگے ان دا جنازے تو ان دا کفن ہلن لگ پیا. ایک صحابی اگے گیا انہیں اینڈ کر کے دیکھیا نا کالا نام بہت بڑا نام اولو دی زبان دی سینے تے دستا. صحابہ نے کیا جو لیاؤ سوٹے لیاؤ اے کوڑیاں لیاؤ اے پتھر
پیا بولو سپ آتا نہ مارو آپ نہیں آیا بولن دیا سپ بھی آیا نہیں کلیا گیا صحابہ نے سوچیاں سجدیاں کیا اللہ کا عذاب ہے نا تم پوچھئے ہو سپا یہ عذاب کیوں آیا انہیں کہ تین گلاں کنیاں گلاں تین گلاں مسجد نہ شیشے دی بنا دینی کمال نہیں کلین رکھ دینے کمال نہیں بڑے بڑے منارے بنا دینے کمال نہیں چودھری اکثر میں سارا کچھ میں آپ ہی کر دیں گا آپ شہر نہیں ہوئی مسجد منارہ بنا دیتا میراب بنا دیتا کلین بچا دیتے ٹیپس دے دیتے سب کو دیتے لیکن آپ تفریق نہیں معلوم ہے لکھ جو مرضی کر رہا پوچھے انہوں کو کی گل بنی نکتے نظام کیوں نہ کہ اذان دے سندا سی مسیح تے نہیں آؤندا سی ایک عذاب انہیں کہ دوجا عذاب انہیں کہ دوجا عذاب اے آ کہ انہوں مالدار انہوں نے بنایا سی وہ یہ نہیں پتا کہ میں مال جانا تو میرا مال رکھنے والا ہے اس زکاة نہیں دیتا سی ماں دی زکاة نہیں دیتا سی انہاں کا تیجی گل گانے سنتا سی موسیقی سنتا سی پانڈ سنتا سی تماشے سنتا سی علماء دے تقریر نہیں سنتا سی علماء دے نال پیار نہیں کرتا سی اپنے آپ کو گھاڑ میرے دل میں سی کٹتا نہیں سی اے تین ہن آپا صاحب لائی نہ تین قسم کی چیزاں اپنی تھی یہ تاں ہے انتظار کا انتظار کریے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جڑا فوت ہو گیا میرا نبی نے پگا پڑنے ٹرنا شروع کیتا صحابہ نے عرض کی سونے پورا پیر نہیں رکھیا فرمایا ان دے جنازے وچ عرشاں والے آ گئے کندے جنازے وچ تیرا جنازہ ویکھ کے نہ آ کے سبحان اللہ بڑا بڑا بندہ ایسا بھی نہ بڑا کوئی ہے نہیں حضور نے فرمایا میں پیر کی رکھا فرشتے ہی نہیں سی پیر رکھنے پاک رکھنے میں جگہ سی میرے نبی پاک علیہ السلام نے جنازہ پڑھا جو جنازہ پڑھا تے قبر دے وچ دفن کر لے قبر ایک کام کرتی سارے نال قبر کام اے شہر کی ولی اللہ پیدا ہو گئے جڑے نے کچھ بھی نہیں کیتا پھر بھی مانے نہیں میں بخشیا جانا قبر گھٹ دیے قبر میرے نبی دی اکھ جو آنسو ڈلے تے صحابہ کے کی ہویا فرمایا اے کام تے میرے ساتھ نہ بھی ہویا اے کام جن دے جنازے وچ آسمان والے فرشتے بھی آمن تے قبر آ کے نہیں سونیا تھوڑا جا کام تا کر لئیے نا میرے نبی اینج قبر وال ویکھیا تے قبر نوں پتہ لگیا ویکھن والا کون او پران دی میری وجہ نال کتنی وجہ نال میری وجہ نال پراڑ گئے یاد رکھو لوگوں آخری گل ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ سی نالے عالم سی بیٹھا تے پہلاؤں دا نعرہ اللہ کے فقیر آدمی تے وہ آ کے فقیر کدی کسی ڈردا نہ کسی تو تمنا یہ نہ تما تے نہ لالچ ہوتا ہے وہ آ کے سیدھی گل منہ تے ماردا ہے آ گیا کہ آخر لگا بڑے مجمع جب ساری پارلیمنٹ جمع سفیر وزیر سارے آ گیا کہ لگا بادشاہ وا یہاں کر وہ شیدے آ کر میں بادشاہ ہے صدلا بنا لگا اب فقیر تو کلا بھی آ رہا پورا نہیں آیا کر تیرے ہاتھ تے بڑے بڑے قتل ہوئے نے اور غریباں دا مال کھان والیا اور تکبر تے غرور دا سب رکھن والیا اپنے آپ کو پھڑنے کھان منن والیا جی قبر تو دور جانا ہے نا وہ تو غریب بھی ہے وہ سابی تیری بھی ہے اتے واڑ آنی ہے وہ سنتا رہا رشید سنتا رہا انہاں آخیا جی بہت گلاں
اللہ نے وراثت وچ دو حصے رکھے تے لڑکی دا ایک ہی حصہ رکھا ہے ہن وہ جڑا بھرا والا صنف ہے نبی زائد ہے حضور رشید ہے انہیں کہ تہاڈا کام معاملہ کرتا ہے یہ بلا نبیڑو پر کسی کو کوئی چیز لینا ہوئے تو پتہ نہیں لگی ہوئے کہ اللہ تے لگا جمے اللہ نے پہلا فیصلہ کر دیا دو حصے پتر نو تے ایک حصہ ان کی سب کچھ کر کران کے بعد ہاں کتے قائم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہ فرمایا حق تے قائم رہو صبر دی تلقین کرو حق تے مار کے جانا ہے بخشش کے بخار میں حق والا دا حق میرا نبی حق دعاؤں ہے رشید کو لگا حق دعا تیرے کو چھڑی انہیں غصے نہ لگا رشید نے آکیا او بلال دنا ہوگا وہ قریب آ گیا اے کدی دیکھے تھانے دار کو لے ایک ڈنگنا ہے دوسرا اے سوٹی اے او دے دی سوٹی او دے دی ڈی پی او کو دیے ناصر آرمی جی کو دیے اے سوٹی بڑی کمال سوٹی ہے او دے دی سوٹی ہے بہت کمال ہے جدھر او دا خسے سوٹی اگلے کو چلی جاندی ہارون رشید نے کیا بلال ہے جی قریب آ گیا نہ کیا آ سوٹی للہ ہے انہیں جو بھی کرنا ہے انہیں کہتی انہوں دے دیجئے سب تو پاگل ہو تو بندہ نہیں ویکھیا سارا مجھے میری اطلاع کے رکھ دیتے اے پاگلاں واسطے سوٹی پاگ اے قابو کر بلال کا نا اکھاں والا اب کس کم اکھیاں ویکھن والیاں کس کم چلن دوروں ولیاں نو پیار نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں انہوں نے اپنی آستین تے اپنی گوتری دے اندر سوٹی چھپا لئی انہوں نے کہ تسی وس دے اسی چل دے پڑے بلال چلے گئے کچھ وقت گزرا بادشاہ بیمار ہو گیا ڈاکٹراں کیا کہ علاج کوئی نہیں ہن کسی موت کا انتظار ہے چند دن عیش کر موج کر انہوں نے ٹھیک ہے سارے سبیر آئے وزیر آئے پوچھن آئے بیماراں نوں پوچھنا چاہیے بیماراں نوں پوچھن آئے بلال نے کیا ہم اس شہر کو جماعت نہ پوچھ لیں نا بلال بنا آئے اس کی حالی انہیں بلال کر لیا او ڈاکٹرہ کے علاج کوئی نہیں انہیں کہا ذات کی تو وہاں یشفین مرضاں اتھوں آنی ہوندی ہے تے جاندیاں میں ہوندے حکم آ رہے انہیں قرآن سنا دیتا بلال نے آسمان تو مرضا میں شفاواں بھی ہوندے حکم لالی پر ایک دس بادشاہ جدو تو دنیا میں سفر کرتا ہے آخری گل یہ تو سمجھنے کا خطرہ جدو تو دنیا میں سفر کرتا ہے کتے جان کا تیرا پروگرام ہوتا سی تو ایک جماعت کا لدا سے ہوتے جگہ کا جائزہ لاؤ ہوتے رہنا اترنا ہے کہ نہیں اترنا ٹھہرنا ہے کہ نہیں ٹھہرنا یہ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اب تیرا دنیا کا آخری سفر ہے اس کی جگہ نہیں وہ تو پتہ کہ لیکن جگہ پتھر ایک صحیح ہے کہ رہنے کا ہے کہ لیکن نہیں انہیں پتہ تو جاتا سا جتے جانا ہے اتنے جان شامل کرتا ہے سر بہترین کھانا انتظام سارا لیک دیتا اور مطلب روشنائی دا کلے بندے نہ کوئی نہیں انہیں کہا اچھا انہیں کیا پھر دس جدو تو جانا ہے بہترین سواریاں تے سوار ہو کے آوی تے گزرا بھی جانے کوئی سواریاں نہ انتظام انہیں کہ کوئی نہیں انہیں جب ساری گل چھٹ ادھر جدو تو جانتا سینا حکیم بھی طبیب بھی وزیر بھی سفیر بھی اپنے بھی بہت بڑے برون ممالک والے بھی اور جتھے تو جا رہے ہیں اتھے تیرے نال جانا تو جا رہے انہیں کوئی نہیں فقیر نے اپنی آستین تو چھڑی کٹی انہیں کہا بیوقوفاں دے واتے اے چھڑی سب تو بڑا بیوقوف تو ہے آ چھڑی للہ چھڑی للہ جنہیں دنیا واقعی تا سارا کچھ کیتا آخرہ بات کچھ بھی نہیں کیتا تو بیوقوف نہیں دیکھی ہیں آ پھر دے لے جا اللہ کے لیے فرمان نے فرض کو نہیں بس اسی میں یاد کرو
تسی مینوں اذکرکم تسی مجمع کرو گے میں بہت بڑے فرشتہ دے مجمع کراں گا تسی گلے کرو گے میں گلا کراں گا اذکرکم میں تہاڈا ذکر کراں گا کفر نہ کرو انکار نہ کرو ناشکری نہ کرو تسی میری یاد وچ رہو میں تہاڈی یاد وچ رہاں گا تسی اپنے مال کرنا دنیا تو چھوڑ دو گے قبراں وچ پیو گے تو اولاد ہے جی نیکی نیک بناواں گا پچھوں تہاڈے تذکرے ہوندے رہن گے وہ یاداں ہی یاداں ہوں گیاں اللہ کریم انہاں دی توفیق عطا فرمائے واہ الحمدللہ